نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم کہ ہماری زندگی کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں، ان کی باتیں ہم نے ماننی، ان کی باتیں ہمیں کون بتا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے اوپر عمل کس طرح کرنا ہے؟ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ دیکھیں، دین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچانا تھا اور وہ انہوں نے پہنچا دیا۔ یہ ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی کے عین مطابق مکمل فرما دی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچا دیا، اللہ تعالیٰ نے کہا مکمل ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرٹیفکیٹ آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین انداز میں پورے کا پورا دین پہنچا دیا۔ تو ہم تک کیسے پہنچے گا؟ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پہنچا دیا، نے اکمپلش کر دیا اپنا ٹاسک، تو ہم تک کیسے پہنچے گا؟ نسل در نسل، نسل در نسل ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو اس کامل دین کو آگے تک پہنچاتے رہیں گے۔ جس کے نصیب میں ہوگا وہ وہاں سے لے لے گا، جس کے نصیب میں ہوگا وہ دنیا کی محبت میں گمراہ ہو جائے گا اور پورے دین کے اوپر عمل نہیں کر پائے گا۔ تو اس سلسلے میں جو پہلی جماعت ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کی ہے کہ ان کی تعلیم اور ان کا تزکیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براہ راست خود فرمایا تھا۔ تو ابھی ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دین پہنچا دیا، علم کی حد تک بھی اور عمل کی حد تک بھی، دونوں طرح سے۔ عمل کہاں ظاہر ہوا؟ عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں، ان کے کاموں میں، ان کے افعال میں ظاہر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے افعال میں ظاہر ہوا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ دین مکمل ہو گیا، نعمت تمام ہو گئی اور اللہ تعالیٰ تمہارے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گئے، جس کا مطلب کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ماڈل ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سرٹیفائی کر دیا کہ ہاں اب یہ مکمل دین لے کے چل رہے ہیں۔ اور اس جماعت کے اخلاص کی تعریف قرآن اور حدیث دونوں میں ہے، کیونکہ یہ وہ جماعت ہے جس نے کہ دین کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آگے پہنچایا، اور اس جماعت سے کاٹنے کی کوشش شیطان کرتا ہے، کیونکہ اگر اس جماعت سے آدمی کٹ جائے تو ظاہر ہے پھر دین کو نہیں لے پائے گا۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے 3 طبقات بنائے جا سکتے ہیں، ایک اہل بیت ہیں، ایک خلفائے راشدین ہیں، امہات المومنین ہیں، اور ایک دیگر اصحابہ کرام ہیں جن میں خلفائے راشدین سب سے اوپر ہیں۔ تو ان تینوں سے ہم 3 طرح کا علم حاصل کر سکتے ہیں، امہات المومنین سے دیگر باتوں کے علاوہ گھریلو معاملات، خاص طور پہ اہل بیت سے بھی قریبی باتیں جو ہو سکتا ہے باقی صحابہ سے نہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاندان کے اور گھر کے لوگ تھے ان سے اس لحاظ سے کی ہوں، اور باقی صحابہ کرام سے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجتماعی اور خصوصی باتیں کی ان سے لے سکتے ہیں۔ اب ان تینوں میں سے جو بھی جس سے کٹ گیا وہ اتنے حصے کے علم سے محروم ہو گیا، تو وہ دین پر کامل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ بات بہت سمجھنے کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام جاننے کے لیے تمام صحابہ کرام، تینوں طبقات کے صحابہ کرام کے ساتھ عقیدت اور پر اعتماد لازمی ہے، اور تمام صحابہ کرام عادل ہیں۔ یہ ہمارا کیا بلکہ قرآن شریف اور حدیث سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام پرفیکٹ ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے غلطیوں سے، جہاں غلطیاں ہوئی ہیں وہاں انہوں نے فوراً توبہ بھی کی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ جو غلطیاں ایسی کہا جاتا ہے، اس کو علم میں سمجھنا چاہیے اس کو، کہ صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ نے وہ غلطیاں کروائیں جن میں کہ دین کے نفاذ کو شو کرنا تھا، جیسے کوئی حد جاری ہونی ہے، تو اس لحاظ سے نا، کیونکہ انسان ہے، آگے پوری قوموں کے اندر دین چلنا تھا تو ان سے غلطیاں ہونی تھیں، تو ان غلطیوں کے اوپر کس طرح عمل کرنا ہے، توبہ کس طرح کرنی ہے، اور اس کے اوپر سرکار جو ہے وہ کس طرح عمل کرے گی۔ تو صحابہ کرام کی غلطیاں اس طرح کی تھیں، لیکن ایسا نہیں تھا کہ کوئی صحابی اپنی غلطی کے اوپر اڑا رہا ہو، ایسا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی توبہ نصیب فرمائی کہ پھر ایسا نہیں ہوا۔ ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اور تابعین جو انسانیت کے بڑے ترین گروہ ہیں مسلمانوں میں،
یہ بھی ہر کوئی اپنے اپنے مرضی سے عمل نہیں کرتا تھا، بلکہ جو فقیہ صحابہ کرام تھے ان سے پوچھ پوچھ کر دین پر عمل کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت سے واقعات ہم کو ملتے ہیں اس طرح کے، اگر ہم تاریخ میں ڈھونڈیں. پچھلی مرتبہ شاید ایک آدھ بیان بھی کیے گئے تھے. تو جو فقیہ صحابہ کرام ہیں انہی سے دین لیا گیا. صحابہ کرام نے ان سے لیا، تابعین نے ان سے لیا، اور بعد کے جو آنے والے فقہا تھے انہوں نے بھی ان سے لیا. تو بات یہ ہوئی کہ صحابی کا جو عمل ہے اور جو انہوں نے روایات کی ہیں اس کے بغیر دین نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پچھلی دفعہ دیکھی تھی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے. اللہ تعالیٰ سرٹیفائی فرما رہے ہیں صحابہ کرام کو، فرماتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار ان میں جو پہلے آئے اور جو بعد میں آئے اخلاق کے ساتھ ان کے پیروں میں، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت رکھی ہوئی ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی. اس میں سارے صحابہ کرام آ گئے، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، سارے آ گئے، مہاجرین بھی، انصار بھی، جو پہلے آئے جو بعد میں آئے، سب آ گئے اس کے اندر. تو اس لیے صحابہ کو جو کہ ہے نا کہ فلاں صحابی نعوذ باللہ اس طرح، فلاں صحابی نعوذ باللہ اس طرح، وہ قرآن اور حدیث کی مخالفت کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دیں اور ہمیں بھی اس سے محفوظ رکھیں، آمین. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی اور سوائے ایک فرقے کے سب جہنم میں جائیں گے. صحابہ نے پوچھا ایک فرقہ کون سا ہوگا جنت میں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ فرقہ جو میرے طریقے پہ ہوگا، میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا. تو یہاں پہ صحابہ کا طریقہ سرٹیفائی ہو گیا. یہاں پہ کوئی یہ نہیں کہ فلاں صحابی فلاں صحابی، سارے صحابی اس میں شامل ہیں. اور پھر اس کے بعد خلفائے راشدین، اہل بیت، ان کے لیے تو خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے طریقے کو پکڑ لو، ان کے پیچھے چلو. یہ خلفائے راشدین سے متعلق حدیث ہے کہ میرے بعد تم پر میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت لازمی ہے، اس کو خاص طور پہ پکڑ کے رکھو. خلفائے راشدین ہم نے بتایا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں ہم نے پہلے بیان فرمائی کی تھیں، اور آج ہم انشاءاللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں بتائیں گے، فضائل بتائیں گے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو عدی قبیلے سے ہے، جو قریش کا ایک قبیلہ تھا، اور 8ویں 9ویں پشت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا نسب ملتا تھا. اور آپ کے 9ویں پشت کے اوپر اور کچھ جگہ 8ویں پڑھا ہے ہم نے کعب کے 2 بیٹے مرہ اور عدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرہ کی اولاد میں سے ہیں، جبکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدی کی اولاد میں سے ہیں. حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا ایک قول ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جبکہ دیگر صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرید ہیں. تو مراد یہ ہے یہاں پر اس بات سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ سے مانگ کے لیا تھا. اس کی تفصیل ہم آگے دیکھتے ہیں. باقی صحابہ کرام تو ایمان لے کر آئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ان کو مانگا تھا. تو اس کی روایت، یہ ترمذی شریف کی روایات ہیں کہ ایک رات بیت اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ، عمر بن حشام جسے ابو جہل کہتے ہیں اور عمر بن خطاب دونوں میں سے جو آپ کو پسندیدہ ہے اس کے ذریعے اسلام کو غلبہ اور عزت عطا فرمائے. تو اگلی صبح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا اور ایمان لے کر آ گئے. تو یہ ایسی بات ہے کہ ان دونوں سے اسلام کو شدید خطرہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی. اور اللہ تعالیٰ کو کون زیادہ پسند ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام کے لیے اس کے بعد ایک محافظ بن گئے. ایک تابعی ہیں بہت بڑے، سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد بھی ان کے دادا دونوں صحابی تھے. تو یہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر بن خطاب یا ابو جہل کو دیکھتے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا، اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا فرماتے کہ اللہ ان دونوں میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اس سے اپنے دین کو قوت عطا فرما. تو اس دعا نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفر کا سردار اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ہونے سے بچا کر، یعنی پہلے تو سب سے بڑے دشمن تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، لیکن یک لخت آن کی آن میں اس دعا کے بعد آپ کے نصیب بدل گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثار بن گئے، دوست بن گئے. ایسے دوست بنے کہ آج تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ہیں اور قیامت میں ساتھ ہوں گے. آپ کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا رقت آمیز ہے، ہم دیکھتے ہیں اس کو. ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصل میں ہوا یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو بھی اسلام لے کے آتے تھے اس پر شدید تشدد فرماتے کرتے تھے. اور ایک ان کی باندی ایمان لے کر آ گئی تھی، اس کو بہت مارتے پیٹتے تھے، بلکہ مار پیٹ کے تھکتے تو کہتے کہ میں تھک گیا ہوں مار مار کے، اب میں اٹھوں گا تمہیں ماروں گا. اور یہ مارنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، ہم لوگ تو یہ باتیں سن لیتے ہیں نا خالی. اس وقت لوگوں نے بڑی قربانی کی تھی، یعنی بھونسوں سے مکوں سے مارنا پیٹنا، جاں بلب کر دینا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بھی لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم نے ایمان نہیں چھوڑنا، جو مرضی کر لیں. تو غلام تھے، باندھی تھی وہ. تو ان کو پھر ایک دفعہ تمہیں تعالیٰ کو یہ خیال آیا کہ بھئی یہ کیسا ہے کہ کوئی چھوٹے نہیں جو اس میں داخل ہو جاتا ہے، چلو جا کے اس ایمان کے جو نبی ہیں انہی کا کام تمام کرتا، نعوذ باللہ. تو تلوار لے کے جا رہے تھے، راستے میں نعیم بن عبداللہ ملے جو کہ قبیلے کے تھے، اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا. تو انہوں نے پوچھا کہ خیریت ہے عمر، کدھر جا رہے ہو؟ تلوار دیکھ کر ذرا گھبرا گئے. تو انہوں نے کہا کہ میں نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے جا رہا ہوں. انہوں نے نئے دین کا اعلان کر کے مکہ والوں کے اندر تفریق ڈال دی ہے، ان کو الگ الگ کر دیا، آپ اس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، تو میں کیوں نہ اس قصے کو ختم کرتا ہوں. تو یہ دیکھ کے حضرت نعیم بن عبداللہ نے فرمایا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن اور بہنیں بھی مسلمان ہو چکے ہیں. مقصد یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے شر سے محفوظ کیا جائے. تو ان کا رخ موڑ دیا، کہا کہ اپنی بہن اور بہنوئی کو تو دیکھو، پہلے وہاں جاؤ. تو آپ جلال میں سیدھا بہن کے گھر پہنچے. یہاں پہ سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور جو تھے وہ ان کی بہن اور ان کے بہنوئی کو سورہ پڑھا، ایک قرآن شریف کی سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے. تو باہر سے آواز سنی اور دروازے پر دستک دی، یعنی قرآن شریف پڑھنے کی آواز انہوں نے باہر سے سن لی اور دروازے پر دستک دی. اندر سے پوچھا گیا کون ہے؟ کہا عمر. تو نام سنتے حضرت خباب رضی اللہ عنہ تو چھپ گئے اور قرآن شریف کے اجزاء بھی چھپا لیے گئے. حضرت عمر نے اندر آتے ہی پوچھا تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے بات ٹالتے ہوئے کہا کہ کچھ نہیں. ان کی بہن نے اور بہنوئی نے کہنے لگے نہیں، میں نے سن لیا تم لوگ نئے دین میں شامل ہو گئے ہو، اور یہ کہہ کر اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا. جب بہن بچانے کے لیے آئیں تو ان کو بھی اتنا مارا کہ لہو لہان ہو گئیں. آخر میں بہن نے اسی حالت میں پٹتے ہوئے، جب خون بہ رہا تھا ان کا اور ان کے میاں بھی شدید زخمی ہو چکے تھے، کہا کہ عمر جو دل میں آئے کر لو، مگر اسلام اب اس دل سے نہیں نکل سکتا. اللہ تعالی ہم کو بھی ان لوگوں کی برکت سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل میں ایسا کامل ذوق و شوق اور محبت والا ایمان اور اسلام نصیب فرمائے. اللہم آمین. سب اس میں آمین کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمانے والے ہیں. اللہم آمین. تو ان الفاظ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر خاص اثر کیا، اور پھر بہن کا خون دیکھے بھی دل نرم ہو گیا. تو پوچھا اچھا دکھاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو آپ کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم مشرک ہو، تم اسے چھو نہیں سکتے جب تک غسل نہ کر لو. یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غسل کیا اور وہ اوراق لیے. ان میں کچھ آیتیں لکھی تھیں، کچھ جگہوں پہ لکھا ہے سورہ طٰہٰ، اور الفاروق کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سورہ حدید کی یہ آیت تھی، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. آسمانوں اور زمین میں جو ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ زبردست حکمت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بڑائیاں بیان کی گئی ہیں، اور ایک ایک لفظ پر ان کا دل مرعوب ہوتا گیا، یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچے آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر. اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا ہے. بس تم میں سے جو ایمان لائیں اور خیرات کریں انہیں بڑا ثواب ملے گا. تو اس آیت پر پہنچے تو بے اختیار پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پھر ایمان لانے کی غرض سے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ پر دیکھے پیچھے سے نکلے اور کہا کہ اے عمر بن خطاب، یقیناً اللہ نے تمہیں اسلام کے لیے چن لیا ہے. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا تھا کہ اللہ دونوں عمر میں سے ایک عمر تھے جس کو آپ پسند فرماتے ہیں اس کو ہدایت عطا فرما دیں. تو یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خباب بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کہاں ہیں تاکہ میں اسلام قبول کروں. انہوں نے بتایا کہ دار ارقم میں کوہ صفا کے پاس. تو آپ نے بھی تلوار اٹھائی اور اس طرف چل دیے. وہاں جا کر دروازے کو دستک دی. اندر سے پوچھا گیا کون ہے؟ بتایا کہ میں عمر ہوں. صحابہ کرام کو تو اس وقت تک معلوم نہیں تھا کہ ایمان لے کے آگے، تردد ہوا. اس پر حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیونکہ وہ بھی بہت بڑے پہلوان تھے، بڑے مشہور سردار تھے، کہ آنے دو، اگر بھلائی چاہتا ہے تو ہم اس کے ساتھ بھلائی کریں گے، اور اگر برائی چاہتا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حکم فرمایا کہ انہیں آنے دو.
جب وہ اندر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پکڑا اور جھٹکا مار کے پوچھا، یعنی کس کے پکڑا اور پوچھا کہ عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے پہلوان تھے اپنے علاقے کے، بڑے لوگ طاقتور تھے، ان سے لوگ ڈرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی قوت اتنی تھی اور نبوت کا رعب اتنا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپ کپا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ باز آ جاؤ ورنہ اللہ تعالیٰ تجھے عذاب دے گا۔ تو اس آواز سے گھبرا گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا ہے اس پر ایمان لانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر تکبیر کہی اور ساتھ ہی صحابہ کرام نے بھی اس زور سے اللہ اکبر کہا کہ مکہ مکرمہ کی پہاڑیاں گونج اٹھیں اور حرم شریف کے اندر بیٹھے ہوئے کفار کے تک بھی یہ آواز پہنچ گئی، یہ نعرے کی گونج پہنچ گئی، کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا جو تھا ایک بہت بڑا واقعہ تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ ان دونوں میں سے جو آپ کو پسند ہے اس کے لیے اپنے دین کو شوق، اس کے ذریعے اپنے دین کو شوکت نصیب فرمائیں، طاقت نصیب فرمائیں۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرما لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے مطابق، تو پھر شوکت بھی نصیب فرمائی دین کو۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ مبارک پر دست اقدس رکھا اور دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کے سینے میں جو میل کچیل ہے وہ آپ دور فرما دیں اور اس کے بدلے ایمان سے اس کا سینہ بھرتے ہیں۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تھی، نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طلب تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان لانا، تو دعا فرمائی اس کے لیے، اور دوسرا یہ دعا فرمائی کہ ان کے دل کو سب چیزوں سے پاک کر کے ایمان سے بھر دیں۔ تو یہ دعا تو قبول ہونی تھی نا، جب ایمان والی دعا قبول ہوئی تھی تو پھر ایمان کے کمال کی دعا بھی قبول ہوئی، ظاہر ہے۔ تو ان کے بارے میں ایسی بات کرنا جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایمان کو شان و شوکت نصیب فرمائی، اسلام کو شان و شوکت نصیب فرمائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خود اعتمادی نصیب فرمائی، ایک سہارا نصیب فرمایا اسباب کے درجے کے اندر، ٹھیک ہے، اور اسے ابھی ہم آگے دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو کتنا فائدہ ہوا۔ تو ایسے شخصیت کے بارے میں کوئی غلط بات کرنا ظاہر ہے اپنے ہی دین کو خراب کرنے والی بات ہے۔ ایمان لاتے وقت آپ کی عمر 30 سال کے قریب تھی اور کچھ مورخین نے 26 سال بھی لکھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بہت فقیہ صحابی تھے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا آسمان والے عمر کے قبول اسلام پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ اتنا بڑا واقعہ تھا حضرت کا ایمان لے کے آنا۔ چند ہی لمحوں میں حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کیا ہم حق پر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ کیوں نہیں، ہم تو حق پر ہیں۔ تو فرمانے لگے پھر چھپ کر عبادت کیوں کریں، چلیے خانہ کعبہ میں چل کر عبادت کرتے۔ تو اس وقت تک مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے کیونکہ کفار بہت ظلم کرتے تھے، بہت مارتے پیٹتے تھے، بہت تنگ کرتے تھے، تو مسلمان مظلومیت کی حالت میں چھپ چھپا کے عبادت کرتے تھے اور تبلیغ کرتے تھے۔ لیکن اس سے پہلے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑی شخصیت تھے، بڑے مشہور پہلوان تھے، بڑے مشہور جنگجو تھے، وہ ایمان لا چکے تھے، اور اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ایمان لے کے آ گئے، اور ان کی آتی انہوں نے کہا چلیں ہم خانہ کعبہ میں جا کے نماز پڑھیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو 2 صفوں میں تقسیم کیا، ایک صف کے آگے اسد اللہ و رسول یعنی اللہ اور اس کے رسول کے شیر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے، اور دوسری صف کے آگے مراد رسول حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعا کے ذریعے ایمان لے کے آئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چل رہے تھے۔ تو جب یہ قافلہ خانہ کعبہ میں داخل ہوا تو کفار مکہ نے دیکھا، اور جب نظر پڑی کہ ایک کے سامنے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دوسرے کے سامنے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ کچھ بولے، بلکہ بڑے غمگین ہوئے کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس دن سے مسلمانوں کے لیے تبلیغ کے دین میں آسانی پیدا ہوئی، اور یہی وہ دن تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کو عمر کے قلب اور زبان پر جاری کر دیا ہے، اور وہ فاروق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے حق اور باطل میں فرق کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بڑی شخصیات کے قدموں کے طفیل میں ہم کو ہدایت کے اوپر قائم رکھیں، ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ان حضرات کے قدموں کے اندر فرما دیں، مشکلات سے بچا لیں آخرت کی، اور جو لوگ ان کے خلاف بات کرتے ہیں ان سے ہمارے دلوں کو دور فرما دیں، اور ہماری زبانوں کو ان کی ہدایت کا ذریعہ فرما دیں۔ اللہم آمین۔ یہ دعائیں ضرور کر لیا کریں، فتنہ کا دور ہے،
ذرا سی غلطی، ذرا سی لغزش انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے، اس پاک ماحول سے اٹھا کے گندگی کے ڈھیروں کے اوپر پہنچا دیتی ہے۔ تو یہ دعا ضرور کرتے رہا کریں، یہ مت سمجھیں کہ ہم نہیں ہل سکتے، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، بڑوں بڑوں کے دل پھر گئے ہیں، تو اپنے ہدایت کے لیے، اہل اللہ کی محبت کے لیے ضرور دعا کرتے رہا کریں۔ اللہم آمین۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم کعبہ کے پاس کھلے بندوں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا ہماری کھلی فتح تھی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہجرت کرنا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی نصرت خاص تھی، اور آپ کی خلافت تو ہمارے لیے سراپا رحمت تھی۔ میں نے وہ دن بھی دیکھے جب ہم بیت اللہ کے قریب بھی نماز ادا نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار سے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ وہ ہمیں نماز پڑھنے دینے لگے۔ تو یہ بات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے فقیہ صحابی ہیں ان وہ فرمایا کرتے تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وصلى الله على النبي الامي آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔